کہ نہیں ہے اس وقت قرآن شریف؟ ہیں؟ پتہ بعد میں لگے جو آ چکے تھے بغیر اس کے. آج 88 آیت پڑھنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور جس دن وہ یوم ينفخ فی الصور، اس سور میں پھونکا جائے گا، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، تو جو بھی آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو وہ غش کھا جائے گا، بے ہوش ہو کے جا پڑے گا. الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، وکل اتوہ داخلین، اور سب کے سب اس کے حضور فرمانبردار ہوتے ہوئے، جھکتے ہوئے ضرور حاضر ہوں گے. یہاں یہ لمبا مضمون تو میں نہیں چھیڑوں گا کہ عام عقیدہ کیا رائج ہے کہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے یا بے ہوش ہوئے تھے تو پہلے ہوش آ گئی. یہ میں ایک موقع پر تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. یہاں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ آسمانوں اور زمین دونوں میں من کے لفظ کے ساتھ یہ فرمایا گیا ہے کہ سارے بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے یا ان لوگوں کے جن کو خدا چاہے. تو یہاں آسمانی مخلوق میں لازماً فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اور من فی الارض سے مراد زمینی مخلوق ہے، نہ کہ زمین پر اس وقت موجود لوگ، کیونکہ آسمان کے مقابل پر زمین پر موجود لوگ ترجمہ اسی وقت جائز ہے جب قیامت نہ آئی ہو. جب قیامت آ چکی ہو تو وہ جو جگہ جہاں سب لوگ ظاہر ہوتے ہیں اس کا نام ہی ارض رکھا جاتا ہے. اور قرآن کریم سے ثابت ہے کہ نسبتی لحاظ سے پھر وہ میدان جہاں سب کا نفوذ ہونا، سب کو ہوش آنی ہے یا جنہوں نے نکلنا ہے، وہ ارض ہے. چنانچہ فرمایا ہے وہ ارض سے نکلیں گے. جب سور پھونکا جائے گا تو دوسری جگہ آتا ہے کہ وہ
زمین پھاڑتے ہوئے اس میں سے جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جب نئی زندگی عطا ہونی ہے، اس زمانے تک اسی زمین میں تو نہیں وہ پڑے ہوئے جو یہاں سے نکلیں گے، اور اگر اسی زمین سے نکلیں گے تو زمین موجود ہونی چاہیے۔ اور جو نقشہ کھینچا گیا ہے کائنات کا قیامت سے پہلے کا یا قیامت کے دوران کا، اس میں تو زمین کا کوئی وجود ہی باقی نہیں بچنا چاہیے۔ تو اس لیے الارض ایک اصطلاح ہے جس کے مقابل پر ایک آسمان کی اصطلاح ہے، اور نسبتی معنی رکھتے ہیں دونوں۔ چنانچہ جب تک یہ ارض موجود ہے، اس کا سماع وہی ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے یا معلوم ہوتا ہے، اور اس کا تصور پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی تو الارض سے مراد زمینی مخلوق، جو زمین پر پیدا ہونے والی مخلوق ہے، اور آسمان سے مراد روحانی مخلوق جیسے فرشتے یا دوسرے جو ارضی مخلوق نہیں کہلاتے۔ یہ بات یہاں سمجھنی ضروری ہے، ورنہ کئی دفعہ اگر کسی کے ذہن میں الجھن پیدا ہوئی تو ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو مطمئن نہ کر سکے کہ زمینیں تو ختم ہو گئیں تو عرض سے کس طرح نکلیں گے اس وقت ہو۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو بھی آسمانوں یا زمین میں ہے، خواہ فرشتے ہوں یعنی روحانی وجود جو جن کا زمین میں پیدا ہونے سے کوئی تعلق نہیں، یا انسان جو زمینی وجود ہیں اور زمین سے پیدا ہوئے ہیں، وہ سارے بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ بس وہ کون ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ایسے معاملات میں دخل اندازی کا انسان کو حق نہیں ہے، مگر زمینی مخلوق میں سے یہ بہرحال قطعیت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول حق رکھتے ہیں۔ حق تو اللہ ہی دیتا ہے، مگر اول طور پر خدا کی رحمتوں اور فضلوں کا مورد بنیں گے۔ اور آسمانی مخلوق میں جبرائیل علیہ السلام کے متعلق یہ منطقی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اگر آسمانی مخلوق میں سے کوئی بھی ایسا ہے جس کو خدا تعالیٰ اس فضل سے نوازے کہ اسے استثنائی ہوش و حواس میں استثنائی طور پر رکھے، تو وہ پھر جبرائیل علیہ السلام ہو سکتے ہیں۔ مگر من چونکہ واحد میں استعمال ہونا لازم نہیں، اس لیے من سے مراد یہاں ایک سے زائد افراد بھی ہو سکتے ہیں، اور اس من میں انبیاء بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، یعنی امکان ہے اس بات کا۔ اور اس من میں جبرائیل کے علاوہ وہ بڑے فرشتے جن کے سپرد اہم کام ہیں، جن کے نیچے فرشتوں کے جنود کام کرتے ہیں، وہ بھی سارے اس میں داخل سمجھے جا سکتے ہیں۔ اب یہ سور کیا ہے جس میں پھونکا جائے گا؟ تو جی مومن صاحب، ایک سمبل ہے انقلاب کا۔ اس سے زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لوہے تانبے کی بنی ہو، اس میں پھونک ماری جا رہی ہو۔ سور سے مراد ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے اذن، بس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن عام ہوگا اس وقت یہ واقعہ ہوگا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ۔ اب یہ آیت جو ہے یہ اس کے مان بعد ایک اشکال بھی پیدا کر رہی ہے اور بہت سے اشکال حل بھی کر رہی ہے۔ اشکال یہ پیدا کرتی ہے کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ اس سے مراد جی اٹھنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ بے ہوش ہو جائے گا، یہ تو لیا ہی نہیں جا سکتا کہ پہلے ہی سے وہ ہوش میں آیا ہوا ہے زمین پر ہی، اور اس وقت تک بے ہوش نہیں ہوا جب تک یہ سور نہیں پھونکا گیا۔ اس لیے اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ مرنے کے بعد جب جی اٹھے گا
پھر بے ہوشی ہوگی، کیونکہ سور کے پھونکنے کے دو اثرات قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک وہ کہ جب وقت آئے گا حشر کا تو لوگ اپنے قبریں پھاڑ پھاڑ کر نکل کر دوڑ رہے ہوں گے۔ دوسرا ہے بے ہوشی کا، تو جو پہلے ہی بے ہوش پڑے ہیں ان کو دوبارہ سور کیسے بے ہوش کرے گا؟ اس لیے لازماً ایک ہوش میں آنے کے بعد جب نئی دنیا میں آنکھیں کھولیں گے تو اس کا جلال ایسا ہوگا کہ اس کی قوت سے وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو سور میں پھونکا جائے کہ اندر اس پہلو سے نسبتاً وسیع عرصہ شمار کرنا ہوگا، یعنی سور ہی کے اثر سے وہ ہوش میں آئیں گے، اور جو ہوش میں آئیں گے تو ایسی کائنات میں آنکھیں کھولیں گے جس کی برداشت کی ان کو طاقت نہیں ہوگی، اور خدا تعالیٰ کا قرب اور اس کا جلال اور جمال جو بصیرت کی تیزی کے ساتھ ان پر ظاہر ہوگا، اس کا طبی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور یہی لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ مجھے دکھا، تو اگرچہ وہ پورا جلوہ نہیں تھا اور براہ راست بھی نہیں تھا، پہاڑ پر ایک تجلی ہوئی ہے اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ تو مراد یہ ہے کہ تم میں طاقت نہیں ہے، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا مجھے۔ تو اگر اس دنیا میں بھی خدا کا وہ جلوہ جو ابھی ادنا حالت میں ہے، جلوہ تو کامل ہی ہوتا ہے مگر اس کا جو اظہار ہے وہ نسبتاً کم ہے، وہ بھی اور براہ راست بھی نہیں ہے، وہ حضرت موسیٰ کو بے ہوش کر سکتا ہے، تو ایک اعلیٰ درجے کی جو رویت ہے وہ ہے اصل بے ہوشی کی وجہ۔ مرنے کے بعد جب جی اٹھیں گے تو پھر اس نور میں جب آنکھیں کھلیں گی جو یہاں سے بہت زیادہ روشن اور ظاہر و باہر ہے، تو سارے بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جس کو خدا چاہے آسمانوں یا زمین میں۔ اب اس کے بعد یہ آیت جب پڑھیں گے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تو اس وقت زمین میں پہاڑوں کو یہ انسان کیسے شمار کر سکتا ہے کہ وہ کھڑے ہیں؟ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، صف لپیٹی گئی، آنکھیں دوبارہ کھل گئیں، بے ہوش ہو گئے، تو لازم بات ہے کہ یہ اس کے بعد کا ہونے والا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک اور بات ہے جو بیان ہو رہی ہے، مگر ظاہری تعلق کے لحاظ سے یہ لگتا ہے کہ بالکل مرنے کے بعد ہونے والا واقعہ ہے، لیکن قطعی ثبوت اس بات کا موجود ہے کہ مرنے کے بعد ہونے والا واقعہ نہیں ہے، کیونکہ جو زمین کو چھوڑ چکے ہوں گے وہ ان پہاڑوں کو یہ کیسے سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ اڑ رہے ہیں، یا جامد کیسے سمجھ رہے ہوں گے جبکہ اڑ رہے ہوں گے، کیونکہ اس آیت کا بیان یہ ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تو پہاڑوں کو اس حال میں دیکھ رہا ہے کہ تو گمان کرتا ہے کہ وہ جامد ہیں۔ تو اگر قیامت کے بعد اور قیامت ہی کا نقشہ ہے تو جامدن کا تصور کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ اور جب پہاڑ اڑ رہے ہوں تو وہ قائم کیسے رہ سکتا ہے زمین پہ؟ کہاں سے دیکھ رہا ہوگا؟ جب پہاڑ اکھڑ جائیں تو اتنا بڑا ایک زلزلہ طاری ہونا چاہیے کہ اس کی کبھی کوئی مثال ہی کبھی دنیا میں ظاہر نہیں ہوئی، زمین قائم رہ ہی نہیں سکتی اس وقت، اتنی غیر معمولی طاقت کا وہ ایک دھماکہ ہوگا کہ زمین کے تو پرخچے اڑ جائیں۔ اس صورت میں کون دیکھ رہا ہے اور کہاں سے دیکھ رہا ہے؟ اور پھر جب وہ دیکھ رہا ہے تو گمان کیسے کر سکتا کہ جامد ہے؟ سمجھیں؟ اس لیے یہ آیات اپنا مضمون خود واضح کرتی ہیں، جس نے آنکھیں بند کرنی وہ بے شک کر لے، مگر آیتیں بولیں گی تو بتا کے دکھا کے بولیں گی۔ یہ آیت یہ فرما رہی ہے کہ اس دنیا میں جن پہاڑوں کو تم جامد دیکھ رہے ہو وہ ہے، حالانکہ تمر مر السحاب، وہ بادل کی طرح اڑتے پھر رہے ہیں۔
جس کا مطلب ہے زمین کی حرکت کی طرف اشارہ ہے. زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے. اس سے بہتر بیان ممکن نہیں ہے یا ممکن نہیں تھا ایک ایسے وقت میں جب کہ دنیا سمجھتے تھے کہ زمین جامد ہے. اس وقت کے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ زمین حرکت کر رہی ہے اور ایک دور میں حرکت کر رہی ہے. اس سے بہتر کوئی نقشہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر پہاڑ جامد دکھائی دیتے ہوں اور خدا تعالیٰ کہہ رہا ہو کہ یہ پہاڑوں کی طرح اڑ رہے ہیں، بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں، تو ہمیشہ ان کا وہیں رہنا صاف بتا رہا ہے کہ ان کی حرکت دوری ہے. اس کے سوا کوئی منطقی نتیجہ نکل سکتا ہی نہیں ہے، جتنا مرضی حساب لگا لیں. یہ قطعی اعلان ہے اہل علم کے لیے کہ جن کو زمین کو تم جامد اور کھڑا دیکھ رہے ہو، یہ زمین جامد نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر گڑے ہوئے پہاڑوں کو تم جامد ہی سمجھ رہے ہو. انہوں نے جگہ چھوڑی نہیں ہے، حالانکہ جامد ہوتے ہوئے بھی وہ بادلوں کی طرح حرکت میں ہیں. اور یہ حرکت کسی ایک سمت کی نہیں ہے بلکہ دوری ہے، کیونکہ روزانہ وہیں دیکھتے ہو ان کو. اس لیے پتہ چلا کہ یہ ایک دوری حرکت ہے جو اپنے گرد ہو رہی ہے. اور اس بات کی نفی کہ وہ پہاڑ واقعتاً اکھڑ جائیں گے قیامت کے دن، یہ آیت کا حصہ کر رہا ہے سن اللہ الذی اتقن کل شیء. اچھا اتقان ہوگا اگر بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پہاڑ اکھڑ کے زمین سے چاروں طرف پھیل جائیں، اور یہ پیشگوئی کے ساتھ اللہ کہے دیکھو کیسا اللہ کی شان ہے، اللہ کی، اس نے ہر چیز کو بڑا مضبوط بنایا ہے، اچھی مضبوطی ہے. لیکن جو معنی میں نے پیش کیا ہے اس کے ساتھ بین یہی مضمون بنتا ہے کہ اڑنے کے باوجود اپنی جگہ پہ قائم ہے. سبحان اللہ، سن اللہ الذی اتقن کل شیء. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صنعت، جس نے دیکھو کیسا مضبوطی سے بنایا ہے کہ اتنی عظیم دائمی دوری حرکت کے باوجود وہ زمین ہی میں گڑے ہوئے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکلتے. انہ خبیر بما تفعلون، وہ باخبر ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو. اب اس آیت کے مضمون کے بعد باخبر والا مضمون کیوں آ گیا؟ ان دونوں، اس سے بعد کی آیت اور اس سے پہلی آیت کے درمیان یہ مضمون بیان ہوا ہے. جو پہلی آیت ہے اس کے مان بعد اگر اس کو پڑھیں بما تفعلون انہ خبیر بما تفعلون، تو بالکل بات سمجھ آ جاتی ہے. کل اطاعہ داخرین، اور جس کے سامنے ظاہر ہونا ہے وہ وقت ایسا ہے جہاں فیصلے ہونے والے ہیں. یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات والارض. ایسی صورت میں تمہارے اعمال کے نتیجے میں فیصلے ہوں گے کہ تم سے کیا سلوک ہوگا، اور اس کے لیے یہ اظہار ضروری تھا کہ انہ خبیر بما تفعلون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. لیکن اس کا اس آیت کے آخر پر رکھنا بجائے پہلی آیت کے ساتھ لگانا، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ سوال ہے. سوال سمجھ گئے ہیں آپ مومن صاحب، ڈاکٹر صاحب کہ نہیں؟ سوال سمجھے جواب نہیں. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک پہاڑوں کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے اور زمین کی جو حرکت ہے اس کے متعلق، تو اس میں اس کے بعد یہ جو اعمال کا ذکر کیوں کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون. تم جو کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہے، یہ میں پوچھ رہا ہوں. جی سوال ٹھیک ہے. جی. اب اس کا جواب جی ریکارڈ جو ہے وہ اعمال کا جو اتنی بڑی کائنات کا، بالکل سیدھی سی بات ہے کہ انسان کو تو اس کا بھی نہیں پتہ جو وہ دیکھ رہا ہے، اس کی حقیقت سے بھی آگاہ نہیں. پہاڑوں جیسی موٹی موٹی حقیقتیں بھی ہیں جو اس کی سمجھ بھی نہیں ہیں. یہ اللہ ہی ہے جو تمہارے اعمال کی حقیقت سے تمہیں اپنے اعمال کا بھی نہیں پتہ. ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ پہاڑ
حرکت کے باوجود جامد ہیں اور وہ جامد ہی سمجھ رہا ہے، اس کے اپنے اعمال پر اس کی نگاہ نہیں ہو سکتی، اور انسانی ویژن کی کمزوری اور اس کی بے حقیقتی کا اظہار ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ ہی ہے جو تمہارے اعمال سے بھی باخبر ہے، تمہیں تو گرد و پیش کی بھی کوئی ہوش نہیں ہے، اپنے اعمال سے بھی پوری طرح بے خبر ہو گئے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، پس اگر کوئی بھی نیکی کسی نے کی ہے تو اس کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ظاہر و باہر سے واقف، انسان کے اعمال سے بھی اس سے بڑھ کر واقف ہے، پس جو بھی کوئی نیکی کرے گا فلہ خیر منہا، تو اس کی بھلائی اسے ہی پہنچے گی، یا اس سے بہتر چیز اس کو عطا کی جائے گی۔ فلہ خیر منہا میں ایک معنی ہے اس کی خیر، منہا اس کو ملے گی، دوسرا معنی ہے فلہ خیر منہا اس نیکی کے بدلے بہت بہتر نیکی، یعنی بہت بہتر بھلائی اسے مرنے کے بعد عطا ہوگی۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور ایسے لوگ اس دن کی فضا سے امن میں ہوں گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ففزع میں وہ جو پہلا فضا ہے اور اس فضا میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، بظاہر تو ایک بالکل کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ ہو رہی ہے بظاہر، اس لیے کہ وہاں ایک اتنا بڑا وسیع اور ہمہ گیر نقشہ ہے کہ ہر شخص فضا میں چلا جائے گا سوائے اس کے جس سے اللہ چاہے، اور یہاں قاعدہ کلیہ یہ بیان فرمایا جا رہا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو بھی کوئی نیکی کرے گا اس کے لیے اس کا بھی بہتر جزا، اس سے بھی بہتر جزا ہے۔ وَهُمْ مِنْ فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور اس دن وہ اس فضا سے امن میں رکھے جائیں گے۔ تو کیا پہلی فضا کی طرف اشارہ کر کے اس سارے نیکیوں والے مستثنا ہوں گے اور کوئی بے ہوش نہیں ہوگا؟ وہاں فضا کا معنی بے ہوشی ہے، غش کھا کے گرنا، اور یہاں فضا کا معنی بے قراری اور بے چینی ہے، اس خیال سے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ بس دونوں جگہ ان معنوں کا فرق ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے تراجم بھی اس فرق کو دکھاتے ہیں کہ نہیں۔ میر صاحب نے تو وہاں بھی فضا کا معنی عام فضا ہی کیا ہے، پس وہ گھبرا جائیں گے سارے۔ فی سورہ ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، جو بھی ہیں وہ گھبرا جائیں گے، جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جو بے ہوش نہ، جو ان کو اللہ مستثنا کر دے۔ تفسیر کبیر صغیر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہی گھبراہٹ ہے، پہلے فضا میں گھبراہٹ ہے اور دوسری جگہ خوف، پہلی جگہ گھبراہٹ، دوسری جگہ خوف، تو گھبراہٹ ہی بات بنی نا بات۔ تو جو میں نے ترجمہ کیا ہے، جو گزشتہ علماء تفسیر کرتے ہیں اس آیت کی، اس میں بے ہوشی کے معنی لازماً لیتے ہیں، کیونکہ اس آیت میں استثناء کا سبق موسیٰ کا وہ اس سے نکالتے ہیں کہ موسیٰ چونکہ ایک دفعہ تجلی کے نتیجے میں بے ہوش ہو چکے تھے، اس لیے دوبارہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ یعنی فضیلت کا نشان لینے کی بجائے یہ لیتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو سب سے پہلا شخص جسے ہوش آئے گی وہ موسیٰ ہوگا گویا کہ، اور جب میری آنکھ کھلے گی تو دیکھوں گا کہ موسیٰ پہلے ہی ہوش میں ہے۔ تو اس حدیث کے متعلق میں نے تفصیل سے ایک درس میں بحث اٹھا کر اس معنی کی تغلید کی ہے،
لیکن وہ اس آیت کے ساتھ جوڑ کر اس حدیث کو یہ معنی لیتے ہیں. دوسری ایک آیت بھی تو ہے نا، فصائق من فی السماوات والارض. اسی لیے تو فضا کا معنی میں لے رہا ہوں. یہ تو میری تائید میں آپ نے بات کی ہے، میں اور بات کر رہا ہوں اس وقت. میرے نزدیک اس کا ایک معنی بے ہوشی لازماً ہے، کیونکہ بین ہی اسی صورتحال میں دوسری جگہ سائقہ کا لفظ ہے. سائقہ موسیٰ، وہاں بھی سائقہ کا لفظ ہی ہے. میں نے غلطی سے فضا کہہ دیا تھا، وہاں سائقہ کا لفظ آتا ہے، اور باقی سب کے لیے بھی سائقہ کا لفظ ہے. تو خدا تعالیٰ کے نزدیک یہاں فضا سے مراد، چونکہ حالات وہی ہیں اور مضمون بیانی وہی بیان ہو رہا ہے، اس لیے سائقہ بھی ہے. تبھی علماء ان بحثوں میں مبتلا ہوئے کہ کون ہے جو مستثنیٰ ہوگا، یا کون ہے جسے ہوش آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا اس میں کوئی اور استثناء نظر نہیں آتا بظاہر سوائے موسیٰ علیہ السلام کے. اور اس کے متعلق بھی علماء یہ بحث اٹھاتے ہیں کہ وہ استثناء نہیں ہے، دنیا ہی میں اسے تجربہ ہو چکا ہے، اس لیے وہ برداشت کر جائے گا. حالانکہ جو برداشت کیا وہ رویت تھی ہی نہیں، اس میں کوئی منطق نہیں ہے. جو برداشت کیا وہ تو پہاڑ پر نازل ہونے والی ایک تجلی کی شکل تھی، اور موسیٰ علیہ السلام تو وہ بھی نہیں برداشت کر سکے، تو رویت کو کیسے برداشت کریں گے جو قیامت کے دن ہونی ہے، جو میرے نزدیک بے ہوشی کی اصل وجہ ہوگی. سمجھیں آپ بات؟ اس لیے پہلی بات ہے فضا والے ترجمے کی. اب دیکھیں بظاہر یہ ایسی باتیں جو عام سے روزمرہ انسان گزرتا ہے، مگر لازم ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر ان کے معنی پر غور کیا جائے اور قرآن کریم کی دوسری آیات سے تطبیق کی جائے. بس فضا کا معنی اس محل میں میرے نزدیک وہ گھبراہٹ ہے جو بے ہوش کر دیتی ہے، اور اکثر گھبراہٹ سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں. کسی کو ایک دم گھبرا دو، کسی عورت کو، تو غش کھا کے جا پڑے گی. تو سائقہ اور فضا ان معنوں میں ہم معنی ہو جاتے ہیں کہ گھبراہٹ کی انتہا لازماً بے ہوش کر دیتی ہے. اس لیے یہ لوگ، ایک فضا یہ ہے. دوسرا فضا کا عام معنی ہے، جیسا کہ حضرت مسلم موعود نے ایک فرق کیا ہے گھبراہٹ اور خوف. تو دوسرے مقام پر جو فضا ہے اس سے مراد یہ بے چینی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ ہوش آنے کے بعد کی بے چینی ہے، اس سے پہلے کی نہیں. پہلا جو جلوہ ہے اس نے بے ہوش کر دیا، پھر ہوش آئی ہے، پھر یہ گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے کہ ہم سے کیا ہوگا. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ جَاءَ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. ان میں وہ لوگ جو بڑی نیکی کرنے والے ہوں گے، کیونکہ یہاں حسنتن نہیں ہے، بالحسنہ ہے. اس سے میرے نزدیک استثناء ہر نیکی کرنے والے کا نہیں ہے، کہ جیسا کہ بظاہر ترجمے سے لگتا ہے، کیونکہ من جاء بحسنۃ نہیں فرمایا ہوا یہاں. من جاء بالحسنۃ، جو بھی الحسنہ لے کے آئے گا اس کی حسنہ اتنی بڑی ہونی ضروری ہے کہ اس کے متعلق کہا جا سکے کہ ہم من فزع یومئذ آمنون. اور یہ خوش نصیب لوگ یا تو انبیاء ہیں جن سے خدا اپنی اسی وقت ہی، اسی دوران ہی ایسی شفقت کا سلوک فرما سکتا ہے، یا وہ ساری روحیں ہیں جن کو مرنے سے پہلے خدا نے یہ پیغام دیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب مرتے وقت جس کو خدا مطمئن نہ کہہ دے وہ فضا میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میرے نزدیک اس آیت کا حل اس آیت کریمہ میں ہے، اور حسنہ سے مراد وہ نیکی ہے یا نیکیاں ہیں جن کے نتیجے میں موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو امن کی خوشخبری دے دے گا اور اسے نفس مطمئنہ نصیب ہو جائے گا. جسے نفس مطمئنہ نصیب ہو جائے اس کے لیے فضا کوئی نہیں ہوا کرتی.
حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی غور سے پڑھیں، وہاں سارا یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ تو پھر صرف نبیوں کی بحث نہیں ہے، وہ سارے لوگ جن کی نیکی اس مقام کی ہو کہ انہیں مرنے سے پہلے نفس مطمئنہ نصیب ہو چکا ہوگا، ان کو اس دن کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور باقی سارے جو ہیں وہ گھبراہٹ کی حالت میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ گھبراہٹ کا تعلق لوامہ سے ہے، اور یہ کنسسٹنٹ مضمون ہے جو دنیا میں اور آخرت میں برابر چلتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے لوامہ اور گھبراہٹ کو اکٹھے بیان کیا ہے۔ بے چینی اور لوامہ کی حالت بالکل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ تو یہاں فضا سے مراد نفس لوامہ والے لوگ ہیں، دوسری فضا سے مراد، اور مطمئنہ والے جو ہیں وہ مستثنیٰ ہوں گے، اور لوامہ والے اس بے چینی میں مبتلا ہوں گے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ۔ اب یہاں بھی ہر برائی مراد نہیں لی جا سکتی، بالکل وہی انداز ہے جو الحسنہ والا انداز ہے۔ وہ لوگ جو بڑی برائی میں مبتلا ہوں گے، ایسی برائی جس سے ان کا گھیرا ڈال لیا ہو، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، ان کو ضرور اوندھا منہ آگ میں پھینکا جائے گا، یعنی ان کا منہ، ان کے چہروں کے بل وہ آگ میں جا پڑیں گے۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کیا تمہیں اس کے سوا بھی کوئی جزا دی جانی چاہیے جو تم کرتے رہے ہو؟ حل تجزون، کیا دیے جاؤ گے جزا تم کی ایسی جو تمہارے اعمال کے تقاضوں سے مختلف ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں ظلم کی نفی بھی ہے۔ النار کے مان بعد یہ بیان کرنا کہ کیا تمہیں کبھی کو ممکن ہے کہ خدا ایسی جزا دے جو تمہارے اعمال تقاضا نہ کریں؟ بس یہ جو جزا ہے لازماً تمہارے اعمال نے اس کا تقاضا کیا ہے، تبھی تمہیں یہ جزا دی جائے گی۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها۔ ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی۔ کون سا شہر؟ الذی حرمہا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اسی کی ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اس موقع پر صرف اس شہر کا ذکر کیوں ہے؟ سب دنیا کا رب نہیں ہے، ساری کائنات کا رب نہیں ہے۔ جو مضمون پہلا آ رہا ہے وہ تو زمین آسمان کے رب کا ذکر ہے، اسی کی ہیبت اور شوکت کا ذکر ہے، اور یہاں یہ کہا گیا کہ مجھے تو بس اتنا ہی حکم دیا گیا کہ صرف اس شہر کے رب کی عبادت کروں۔ جی جو حرمہا کا لفظ ہے، اس میں اس کا راز ہے۔ اصل میں اس شہر کو جو حرمت ملی ہے وہ ایسے انبیاء کی وجہ سے ملی ہے جو خود پاک تھے اور جو خود سب سے زیادہ قابل احترام تھے، ورنہ انبیاء کے اس تعلق کو نکال دیں تو اس شہر کی کوئی بھی حیثیت نہیں رہتی۔ بس تقدس ہے جو شہر کا، وہ انبیاء کی ذات سے ہے، اور سب سے بڑا تقدس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود سے ہے۔ تو رب هذه البلدہ سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ شہر جس کو خدا کے پسندیدہ لوگوں کے جن کو چنا گیا ان کی وجہ سے حرمت دی گئی ہے، مجھے اس کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ساری نیکیاں اور ساری قابل احترام باتیں
اس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ بس دوسرے لفظوں میں یہ اعلان ہے کہ مجھے اس شہر کے رب کی عبادت کو حکم دیا گیا ہے جس شہر میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کی گئی ہے، جس شہر کو حرمت ملی ہے ایسے بزرگوں سے جنہوں نے تمام تر وجود اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور حرمت میں ایسی عظمت حاصل کی کہ گویا اپنے گرد و پیش چیزوں کو برکت دینے لگے۔ بس ایسے شخص، ایسے رب کی عبادت جو خلاصہ ہے ہر عبادت کا، اس شہر کا رب جس میں تمام عبادتوں میں سے سب سے بڑی عبادتیں خالص عبادت کرنے والے پیدا ہوئے اور ان کی وجہ سے شہر کو حرمت ملی۔ یہ مضمون اگر اس طرح دیکھا جائے تو پہلے مضمون سے منافی نہیں رہتا، اور اس میں زمین و آسمان کے رب کی جو حرمت ہے اس کا سارا نقشہ آ جاتا ہے۔ جو عظمت اور حرمت عطا کی گئی ہے وہ اس شہر کی برکت ہے، جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض دوسری چیزوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ دوسرے، اس شہر میں ایک سینکٹیٹی کا مضمون ہے، سینکچوری کا مضمون ہے، یعنی یہاں جان، مال، عزت سب محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو جو امن کا مضمون پہلے گزرا ہے قرآن کریم میں کہ ان لوگوں کو امن میں رکھا جائے گا جو الحسنہ لے کے آئیں گے۔ تو امن سے مراد ہے جن کو کوئی خوف نہیں، فزع نہیں ہے۔ بس سب سے زیادہ جو اہم مقام خوف سے مستثنیٰ ہونے اور خوف سے محفوظ رکھے جانے کا مقام ہے، وہ یہ بلدہ ہے۔ بس آیت کے ساتھ اگر ظاہری تعلق جوڑنا ہو تو پھر بہترین معنی یہی بنے گا کہ مجھے اس بلدے کے رب کی عبادت کو حکم دیا گیا ہے جس کے ساتھ بنی نوع انسان کا امن وابستہ ہے، اور اس کی حرمت نبیوں کے ساتھ بھی ہے اور ان نیکیوں کے ساتھ بھی جو اس شہر میں ادا کی جاتی رہی ہیں۔ بس جو اس شہر میں آ گیا وہ امن میں آ گیا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ بس وہ جو امن بعد میں ملنا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ امن کیسے نصیب ہوگا۔ وہ امن تب نصیب ہوگا جب اس شہر کے رب کی عبادت کرو گے ان تمام صفات کے ساتھ جو اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں۔ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس شہر کے حقوق ادا کرنے والے بنو گے، تو پھر تمہیں اگر خدا تعالیٰ نے دنیا میں بھی ایک حرمت عطا کر دی اور تم سے وعدہ کیا کہ من دخلہ کان آمنا، تو کیسے ممکن ہے کہ قیامت کے دن ان سے برعکس سلوک ہو اور ان کا امن چھین لیا جائے؟ یہ متضاد باتیں بیک وقت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے جو آیتیں بظاہر ایک دوسرے سے الگ دکھائی دیتی ہیں اور مضمون کا تعلق ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، وہیں غور کریں تو آپ کو قرآن کریم کی عظمت کے حیرت انگیز نشان دکھائی دیں گے، مگر تھوڑا سا ٹھہرنا پڑتا ہے، وہاں غور کر کے دیکھنا پڑتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ جہاں ہم ٹھوکر سمجھ رہے تھے وہاں تو خزانے دفن ہے معرفت کے۔ تو فرمایا مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے، یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس بلدہ کے رب کی عبادت کروں، الذی حرمہا، جس نے اسے حرمت عطا کی، اور جن وجوہات سے حرمت عطا کی وہی وجوہات حرمت کی مرنے کے بعد بھی نصیب ہوں گی۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، لیکن شہر وہ صرف اس شہر کا رب نہیں ہے، ہر چیز اسی کی ہے۔ اس لیے اس بیان سے کوئی غلطی نہ کھا جائے کہ میں خدا تعالیٰ کو محدود ایک ہی شہر کا رب سمجھ رہا ہوں۔ وہ حرمت کے تعلق میں بیان کیا جا رہا ہے مضمون، ورنہ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور واقعہ یہ ہے کہ ہر چیز اسی کی ہے۔ اور کے معنوں میں میرے نزدیک یہاں نہیں ہے، حال کے معنوں میں ہے۔ یعنی حال بعض دفعہ یہ ہے، واقعہ یہ ہے کے طور پر بھی کہا جا سکتا ہے، حالانکہ تو مراد یہ ہے کہ حالت یہ ہے
اس رب کے اس بلدا کے رب کہنے کے باوجود امر واقعہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اسی کی ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں داخل ہو جاؤں۔ اب ایک واحد کے صیغے میں اپنے آپ کو مخاطب کی، اپنا ذکر فرمایا کہ میں اس رب کی، اس شہر کی عبادت کروں گا اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ آخر پر نہ اول المسلمین فرمایا، نہ کوئی اور ایسا اظہار جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے مسلم ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہو۔ ایک اور اب اشکال دکھائی دے رہا ہے، یہ وجہ بتائیں۔ موہن صاحب کو کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی تسلی سے ہوش آئی ہے، فضا کی حالت جاتی رہی ہے۔ ہیں جو جن کی دعا کا نتیجہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، وہ بھی تو مسلمان تھے نا، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے نہیں یہ بات آپ کی وہ بھی ٹھیک ہے، مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ امن جس کی خوشخبری خدا نے دی ہے وہ صرف نبیوں کی نہیں بلکہ تمام نصف مطمئنہ والوں کو دی گئی ہے، اور ان میں نبی بھی شامل ہیں اور کثرت سے دوسرے ایسے مومن شامل ہیں جو اس زندگی کے دور میں اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والا مضمون ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بس وہ لوگ جو اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر دیتے ہیں وہ سارے مسلم ہیں، اور مضمون چونکہ یہ اس سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے، اس لیے یہ حکم یہ بھی نہیں کہا کہ تو کہہ دے کہ میں ہی مسلمان ہوں یا میں سب سے اعلیٰ مسلمان ہوں۔ یہاں اعلیٰ اور ادنیٰ کی بحث اٹھائی نہیں گئی، نہ موقع ہے اس کا۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی اس شہر کے رب کے احکامات کی اطاعت کرے گا، اس کے تقاضے پورے کرے گا، اس کی حرمتوں کا خیال رکھے گا، وہ میری طرح مسلمانوں میں شمار ہوگا۔ اور جو مسلم ہے یہاں امن پانے والے کے معنوں میں ہے میرے نزدیک، جو امن حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ اسلمہ کا مطلب امن دینا بھی ہے اور امن پا جانا بھی ہے۔ تو میں تو امن پا جانے والوں میں داخل ہو گیا، میں تو ان میں داخل ہو گیا جن کے لیے سلام ہی سلام ہے۔ وان اتلو القرآن، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اب جو مضمون خلاصتاً بیان ہوا تھا اس کو اب کھول کر پھیلایا جا رہا ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ ایک دو باتوں سے ہی مسلم ہو جاتا ہے۔ مسلم بننے کے لیے سارے قرآن کی پیروی ضروری ہے، اور تمام احکامات میں انسان کا امن میں آنا ضروری ہے، تب فضا سے اس کو نجات بخش ملے گی۔ اگر بعض دروازے بدامنی کے اپنے لیے کھلے رکھیں اور بعض بند کر دیں تو پھر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو بدامنی سے نجات ملے گی یا بے چینی یا گھبراہٹ سے نجات ملے گی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے آپ کو مسلم فرمایا تو اس کی تعریف یہ کی ہے، وان اتلو القرآن، کہ میں قرآن کی تلاوت کروں اور قرآن سے اسلام کے گر سیکھوں اور قرآن سے اسلام کے طریقے معلوم کروں۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، پس جو بھی ان حالات میں یہ باتیں اختیار کرتے ہوئے ہدایت پا جائے گا، فانما یہتدی لنفسہ، تو وہ اپنے نفسی کی خاطر ہدایت پائے گا۔ ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہو جائے گا، فقل انما انا من المنذرین،
تو تو کہہ دے کہ میں تو محض ڈرانے والوں میں سے ہوں، یعنی تم لوگوں کا داروغہ نہیں ہوں کہ زبردستی تمہیں کسی شر سے بچاؤں۔ وقل الحمد للہ، تو کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، وہ تمہیں اپنے نشان دکھائے گا، فتعرفونہا، ایسے طریق سے دکھائے گا کہ تم ان کو پہچاننے لگو گے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور یہاں پھر وہی بات دہرائی گئی ہے کہ تم ابھی تک تو نہیں پہچان رہے، بہت سے ایسے نشانات ہیں جن کا اسی صورت میں پہلے ذکر گزر چکا ہے۔ ان میں سے ایک آیت وہی ہے جو ابھی بیان کی گئی تھی، اس سے پہلے بھی ایک آیت بیان کی گئی تھی جس کا معنی میں نے کہا تھا یہ معنی ہے جو عام طور پر سمجھ نہیں آ سکتی تھی اس زمانے کے لوگوں کو۔ بس یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں ہی تمہیں ایک ایسی ہوش عطا کی جائے گی کہ جو باتیں تم پہلے دیکھ رہے تھے مگر عرفان نہیں رکھتے تھے، ان کا اسی دنیا میں تمہیں عرفان عطا کیا جائے گا، تاکہ تم قیامت کے دن کی باتوں پر ایمان لا سکو، یہ مراد ہے، اور تاکہ قطعی ثبوت تمہارے سامنے رکھا جائے کہ جس قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں اور مرنے کے بعد کے ذکر چل رہے ہیں یہ فرضی قصے نہیں ہیں بلکہ حقائق ہیں۔ اور اصل حقیقت یہی ہے، ما ربک بغافل عما تعملون، کہ تیرا رب اس سے غافل نہیں ہے، اما تعملون، جو تم سب لوگ کرتے ہو۔ یہ بھی ایک بڑا دلچسپ انحراف ہے عام طریقے بیان سے جو اس کی انسان اس موقع پہ توقع رکھتا ہے۔ توقع یہ رکھتا ہے وما ربک بغافل عما تعمل، کیونکہ ربو کا مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے مخاطب فرمایا گیا ہے کہ تیرا رب نہیں ہے غافل، تیرے اعمال سے نہیں فرمایا، اما تعملون، جو تم لوگ سب کرتے ہو۔ اور یہ سارا مضمون اسلام بلانے والا، امن والا، یہ سارا چونکہ جمع سے تعلق رکھتا ہے اس لیے عام طریق سے انحراف کر کے واحد سے پھر کثرت کی طرف مضمون کو پھیرا جا رہا ہے، مسلسل اسی طریق پر۔ اور یہ بات بتا رہی ہے کہ اس کلام کا بنانے والا عام انسان نہیں ہے، انسان نہیں ہے، یعنی کیونکہ انسان کی طرز کلام بھی یہ نہیں ہے۔ وہ جو بناتا ہے اپنی طرف سے گرامریں سوچ سوچ کے، وہ تو ایسی بات لکھ ہی نہیں سکتا اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں۔ تو فصاحت و بلاغت قرآن کی کچھ اور معنی رکھتی ہے، وہ انسانی گرامر اور انسانی سوچوں سے بالا کوئی فصاحت ہے۔ اور یہ مضمون جب سمجھ ان آیتوں کو سب کو اکٹھا پڑھیں تو قرآن کی فصاحت و بلاغت کے دعویٰ کی بھی کچھ کچھ سمجھ آنے لگتی ہے۔ تیرا رب غافل نہیں ہے اما تعملون، ان امور سے جو تم اے بنی نوع انسان کرتے ہو، اور ان سے کسی سے ناانصافی نہیں ہوگی، ہر ایک کا جو معاملہ ہے وہ طے ہوگا، مگر سب سے زیادہ امن کی ضمانت اس کو ہے جس کا رب کہا گیا ہے۔ اس لیے یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ جس کے رب کے حوالے سے امن کی باتیں ہو رہی ہیں وہ تو فضا میں مبتلا ہو جائے، اور نسبتاً ایک کم درجے کے نبی، وہ بجلی دیکھ کر بے ہوش ہو جانے والا، وہ اس سے بالا ہو اور مستثنا، یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو رب و کا نے امن کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہے، ورنہ رب و کم بھی کہا جا سکتا تھا۔ یہ تیرا رب ہے، یہ تیرا تو پکا ہے، اس لیے تجھے تو کسی فکر کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ہاں بنی نوع انسان کو توجہ کرنی چاہیے کہ وہ اس رب کی طرف سے ان کے اعمال جانچے جائیں گے جو محمد کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ایک خوشخبری بھی ہے اور ایک تنبیہ بھی ہے۔ خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہو گئی، لیکن دوسروں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کا کردار تمہارے سامنے کھلا پڑا ہے، اگر تم اس کی پیروی کرو تو جو اس کا رب ہے وہ تمہارا بھی رب بن جائے گا۔
اور تنبیہ یہ ہے کہ اس پیمانے سے بھی جانچے جا سکتے ہو تم. جس نے محمد رسول اللہ کو پسند کر لیا اور اس کے اسوے کو ایسا اسوہ قرار دے دیا جو خدا کی پسند کے نیچے ہے، تم سب لوگ یہی اختیار کرو، اس کے حوالے سے تمہارے اعمال جانچے جائیں گے، اور وہ جانتا ہے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. ٹھیک ہے. اب اگلی صورت ابھی تلاوت نہیں رکھی ہم نے اس کی، ہاں نہیں شروع ہونی ہے یہاں سے. سورہ القصص. کتنا اندازہ ہے؟ ایک رکوع ہے؟ ہاں ایک رکوع کا اندازہ نا. چلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم. تلک آیات الکتاب المبین. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون.
فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم فرمانے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. طا سین میم. طا کا ترجمہ جو ہمارے تراجم میں حضرت مسلم محمود نے مثلا فرمایا ہے وہ ہے طیب، اور سین کا ترجمہ سمیع، اور علیم کا اور میم کا ترجمہ علیم. یہ جو مقطعات کے امکانی معانی ہیں یہ اس طرح نہیں سمجھنے چاہیے کہ گویا بس یہی ہیں، کیونکہ اگر یہی ہوتے تو پھر خدا تعالیٰ کے لیے سمیع علیم، طیب سمیع علیم لکھنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، بلکہ طبعاً یہی ہونا چاہیے تھا. بس اختصار کا اختیار کرنا ثابت کرتا ہے کہ ایک سے زیادہ معانی سمیٹنے کی طرف کی وجہ سے یہ کیا گیا ہے. اور اس میں تاریخیں بھی آ جاتی ہیں، اہم مسلمانوں کے جو ادوار کے واقعات ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے، کیونکہ ان عادات کے ہندسے بھی ہیں کچھ. پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، اور ڈھونڈنا پڑے گا وہاں کون سا مضمون ہے جو اس جگہ بیان ہوا ہے، اور اس کی روشنی میں سورہ فاتحہ پہ کیا روشنی پڑتی ہے، سورہ فاتحہ ان صورتوں پر کیا روشنی ڈالتی ہے. تو اس مختصر سی تفصیل کے بعد کہ کہیں صرف انہی امکانی معانی سے جڑ کے نہ بیٹھ رہے ہیں، مزید کی تلاش جاری رکھنی چاہیے. اب میں اگلی آیات کو ترجمہ کرتا ہوں. تل کا آیات الکتاب المبین، یہ کھلی کھلی کتاب کی آیات ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم تجھ پر موسیٰ کی خبریں، یا جمع کی بجائے ایک لفظ ہے چونکہ، اس لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کا ترجمہ سرگزشت کیا جائے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم موسیٰ کی سرگزشت میں سے کچھ تیرے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں. و فرعون، اور فرعون کی سرگزشت سے بھی. بالحق، جو بھی بات بیان ہوگی 100% درست اور سچی ہوگی. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے زمین میں بہت بڑی سرکشی کی اور بغاوت سے کام لیا. صرف ایک پہلو جو قابل غور ہے، ابھی میں اس میں نہیں جاؤں گا، آپ کے فکر کے لیے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس پر غور کریں کہ طاسین میم تو خلاصہ ہے کسی چیز کا، جس کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ لگ ہی نہیں سکتا. اور اگلا دعویٰ یہ ہے تل کا آیات الکتاب المبین، یہ جو آیات ہیں یہ بہت کھلی کھلی روشن کتاب کی ہیں جو کچھ بھی نہیں چھپاتی. تو پھر طاسین میم کیا ہوئے؟ اگر یہ مبین کتاب ہے تو اس میں طاسین میم کا کیا کام ہے؟ یہ سوال ہے، اس پہ آپ غور کرنا. ابھی فی الحال ہم آگے بڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں. فرعون نے زمین میں سرکشی سے کام لیا. وجعل اہلہا شیعاً، اور اس نے اس ملک کے بسنے والوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے بعض گروہوں کو کمزور بنا دیا. یستضعف، کمزور دیکھتے ہوئے ان سے ایک سلوک کیا، یا کمزور سمجھ کے ان کو اور بھی مجبور اور کمزور کر دیا.
युज़ब्बिहु अब्नाअहुम, इस हद तक उनको बेताकत देखा या बेताकत बना दिया गया कि वो उनके बेटों को तो ज़िबा करता था और उनकी औरतों को ज़िंदा रखता था। इन्नहु काना मिनल मुफ़सिदीन, यकीनन वो फसाद करने वालों में से था। यहाँ एक बात तो कतई तौर पर ज़ाहिर व बाहिर है कि फ़िरौन की कौम, हज़रत मूसा की कौम के सब मर्द ज़िबानी हुआ करते थे। अगर होते तो मूसा तो खैर इस्तिस्नाई तौर पर बच गए, बाकी लोग कहाँ थे और आगे नस्लें कौन चलाया करता था उनकी? जब मर्द सारे बचपनी में ज़िबा हो जाते थे तो फिर बाकी किस तरह रहे बनी इसराइल? समझें? इससे साफ साबित है कि ये जो अमूमी बयान है ये अव्वल तौर पर मानवी है, क्योंकि कुरान करीम में यहाँ इस्तिस्ना नहीं फरमाया कि पहले बच्चों को ज़िबा करता था या अक्सर को ज़िबा करता था। उसका तो ये कुरान करीम का तो ये ऐलान है, युज़ब्बिहु अब्नाअहुम, उनके सारे मर्द बेटे नरीना औलाद को वो ज़िबा कर दिया करता था और जो औरतें थी वो ज़िंदा रखता था। तो यहाँ मानवी कलाम है जिसमें मर्द से मुराद मर्दाना सिफ़ात वाले लोग जिनमें अपने हकूक़ के लिए खड़ा होने की सलाहियत है, और निसा से मुराद ऐसे कमज़ोर लोग जो अपने हकूक़ के लिए लड़ने की ताकत नहीं रखते। तो उसकी पॉलिसी ये थी, और ये दोनों पॉलिसियाँ आज भी मगरबी इस्तेमारी ताकतों की एक पहचान है। एक ये है कि वो आपस में फाड़ते हैं, और अंग्रेज़ी हुकूमत का तो खुलासतन निशान ही ये बन गया डिवाइड एंड रूल। और दूसरा जो इनकी तायीद में होता है उसको सर और लॉर्ड बनाकर मुरब्बे दे देकर कहीं से कहीं उठा के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और जिसने मुखालफत की उसकी सरदारियाँ छीन ली। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से क्या सलूक हुआ? सवाल ये है, क्या टिवानों की तरह या दूसरे ऐसे बड़े बड़े रऊसा की तरह जिन्होंने पंजाब मुल्क पे बल्कि पाकिस्तान पे कब्ज़ा किया कि हमारा है, हमारी, और सिंध के रऊसा उनसे जो सलूक हुआ है वैसा ही सलूक किया है? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के तो 70 गांव थे, उसमें से 5 रह गए सिर्फ जिन पर आपकी दस्तरस बाकी थी, और जो अंग्रेज़ों ने उनके वालिद की कानूनी लड़ाइयों के बावजूद एक भी गांव वापस नहीं किया, बल्कि जो जायदाद थी वो इस झगड़े में, इन मुकदमा बाजियों में ख़त्म हो गई। तो साफ पता चल रहा है कि ये जो सिफ़ात हैं, ये एक अव्वल नंबर तो ये बात काबिल तवज्जो है कि ये आलमी और दायमी यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं जिनका ज़िक्र हो रहा है, और एक फ़िरौन नहीं, तमाम बड़े बड़े जो इस्तेमारी मिजाज के बादशाह हुआ करते हैं या हुकूमतें होती हैं वो यही पॉलिसी किया करती हैं, डिवाइड करती हैं और रूल करती हैं, और फिर उनमें से जो जिनसे ख़तरा हो कि वो हमारा मुकाबला करेंगे उनको कमज़ोर और निहत्ता कर दिया जाता है, और जिनसे तवक्को हो कि हम हर बात में हाँ मिलाएंगे और लब्बैक कहेंगे उनको ताकत दी जाती है। मगर वक्त ख़त्म हो चुका है, इसलिए इसी जगह से फिर इंशाअल्लाह आइंदा शुरू करेंगे। होम्योपैथिक के लिए तो अब कोई वक्त नहीं रहा। मुख्तसर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आजकल काकड़ा लाकड़ा भी बहुत फैला हुआ है। क्या कहते हैं उसको, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स हैं? चिकन पॉक्स बहुत आम है बच्चों में। उसके लिए 2 बातें हैं जिनकी रोकथाम करनी ज़रूरी है। नज़ला शुरू होते ही सबसे पहले ऑसिलोकॉक्सिन देनी ज़रूरी है। उससे अल्लाह ताला के फजल के साथ चाहे बड़े हों या छोटे हों फौरी फ़ायदा होता है, और जिसको नज़ला नहीं डेवलप होगा
اس کے لیے بہت کم احتمال ہے کہ اس کو چکن پاکس ہو جائے یا ہوئی ہے تو ڈیولپ ہو جائے. وہی جو نزلاتی دواؤں کا بیماریوں کا علاج ہے وہ چکن پاکس کی روک تھام کا موجب بن جایا کرتی ہے. تو سب سے پہلے نزلے کی علامتوں یا ٹھنڈ لگنے سے بچائیں بچوں کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ موربلینم ایک دوائی ہے جو آزمودہ ہے اس میں پریونٹیو کے طور پر. کیا کیا میلینڈرینم موربلینم بھی ہے، دونوں ہیں، میلینڈرینم اور موربلینم. موربلینم خسرے سے بنائی ہوئی دوا ہے جو اس سے ملتی جلتی بیماری ہے. اس لیے میرے تجربے میں ہے کہ موربلینم بھی اس کی روک تھام میں مفید ہے. اور میلینڈرینم تو ساری کتابوں میں ایک ٹکسالی کی دوائی کے طور پر بیان کی جاتی ہے. تو میں تو میلینڈرینم کی بجائے اب میں نے وہ بھی منگوائی ہوئی ہے، میں تو موربلینم ہی دیا کرتا تھا زیادہ تر، اور اللہ کے فضل سے وہ کامیاب ہے. بس اگر کتاب میں نہیں بھی لکھا ہوا تو یہ یاد رکھیں یہ مفید دوائی ہے، کیونکہ بین ہی اس کا سیرم نہیں چاہیے. میلینڈرینم تو اسی سے بنائی ہوئی ہے، اسی کا ٹاکسن ہے نا. میلینڈرینم اسی بیماری کا سے تیار ہوئی ہے نا. تو پریونٹیو کے لیے ملتی جلتی دوا زیادہ اثر کیا کرتی ہے بنسبت اس کے کہ وہی بیماری جس سے کوئی چیز زہر لیا گیا ہے وہی اس بیماری کا علاج ہو، اس کے بدلے ملتی جلتی بیماری کا زہر زیادہ مفید ہوا کرتا ہے. بہرحال یہ اس کو بھی شامل کر لیں. میلینڈرینم کو میں غلط نہیں کہتا، کیونکہ جس طرح چیچک کا علاج چیچک کے ٹیکے میں اسی بیماری سے دفاع کے طور پر ہوتا ہے، اس حد تک میلینڈرینم بھی کام کرے گی. مگر مشکل یہ ہے کہ میلینڈرینم کا وقت گزر چکا ہوتا ہے جب انسان کو بیماری کی علامتیں پتہ چلتی ہیں. اس وقت میلینڈرینم کام نہیں کرے گی. وہ دوسری دوائی کیا میں نے بتایا تھا، موربلینم. موربلینم کرے گی کیونکہ وہ اس زہر سے نہیں بنی ہوئی، وہ ملتی جلتی بیماری کے زہر سے بنی ہوئی ہے. تو اگر ہو جائے جس کو یہ بیماری یعنی کاکڑا لاکڑا، ان کو میں اب جتنے بھی میرے پاس کیس آئے ہیں ان کو میں یہی دوائی دیتا رہا ہوں، موربلینم، میلینڈرینم نہیں. اب ہالینڈ میں بھی تقسیم کر کے آیا ہوں اور اللہ کے فضل سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بڑی جلدی مریض ریکور کر جاتے ہیں. تو ایک تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہ بیماری آج کل پھیلی ہوئی ہے. دوسرے اسہال کے متعلق میں نے بتایا تھا، وہ یاد ہے تفصیل بیان کی تھی نا، کیا کیا دوائیں دینی ہیں کیا نہیں دینی. کیوں بھائی کھوکھر رانی صاحبہ آپ بتائیں. ہیں 30 میں یہ نسخہ یہ ہے، اور کیا ہے وریٹرم ایلبم اور اینٹیمونیم کروڈ. بیپتیشیا، وریٹرم ایلبم اور اینٹیمونیم کروڈ بھی بہت مفید ہیں. کبھی ایک کمبینیشن استعمال کریں کبھی دوسرا کریں. اور اس کے علاوہ آرنیکا اور برائونیا 200 انتڑیوں کی عمومی وہ جو سوزش ہے اور جس کے نتیجے میں وہ پھٹتی ہیں تو پھر پانی بہت بہتا ہے، اس کا بہترین علاج وہ ہے، وہ بھی ساتھ جاری رکھیں. ٹھیک ہے، تو اتنی سی آج ہومیوپیتھی ہوگی، باقی پھر سے انشاءاللہ.